آج کا عنوان رومی اور اقبال ہے۔ اقبال پہ ہم بات سنتے رہتے ہیں، آپ نے آج بھی سنی، رومی پہ بھی آپ نے سنی، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں رومی اسپیسیفک کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ آج کل رومی کے کوٹس بہت زیادہ شیئر کیے جاتے ہیں اور دو لوگ بہت مظلوم ہیں، ایک سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مولانا جلال الدین رومی، کہ کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ بات اپریشیٹ کی جا سکتی ہے تو اپنی بات کی پوسٹ بنا کے نیچے لکھ دیتا ہے حضرت علی یا مولانا جلال الدین رومی، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قول ان دونوں میں سے کسی کا ہے بھی یا نہیں ہے، یا کس کی ایجاد ہے۔ رومی جو ہیں ان کی ایک ڈائریکشن ہے، ان کی ایک سمت ہے، اور وہ ڈائریکشن اور وہ سمت کیا ہے؟ وہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ کس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے؟ وہ کمٹمنٹ ہے ان کی ایک پرومس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ پرومس؟ کب کیا گیا وہ پرومس؟ کیوں وہ اس پرومس کے ساتھ کمیٹڈ ہے؟ یہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ فلسفی، وہ ورلڈ ویو، وہ پرسپیکٹو اس یونیورس کو دیکھنے کا جو رومی کا ہے، وہ پرسپیکٹو اس پرومس کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ پرومس اسے وہ ڈیکلریشن آف الست کہتے ہیں، پرومس آف الست کہتے ہیں۔ الست کیا ہے؟ جس کی طرف سمیع اللہ ملک صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ الست کا وعدہ کیا ہے؟ کالو بلا۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے خطاب کیا عالم ارواح میں اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، وہ ساری روحیں بنی نوع انسان کی جو وہاں موجود تھیں انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اب یہ واقعہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کی روح کو ہم نے وہاں جمع کیا، اس میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہم میں سے ہر ایک تھے، جو گزر گئے وہ بھی تھے، جو آئیں گے وہ بھی تھے، تو وہ سارے وہاں پہ موجود تھے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس جسم میں آنے کے بعد ہماری کانشیسنس اسے ریکال نہیں کرتی، اسے کلک نہیں کرتی کہ کیا میرے ساتھ واقعتاً کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، واقعتاً میرے اوپر کوئی ایسا مرحلہ گزرا ہے۔ قرآن مجید بعض ایسے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کے اور میرے ساتھ پیش آئے ہیں، لیکن جس بینگ میں اب ہم ہیں، اس میں ہماری جو کانشیسنس ہے وہ ان کو ریکال نہیں کر پاتی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ الانسان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جس میں یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ وہ زمانہ مجھے پہ گزرا ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سا زمانہ تھا، وہ آپ پہ گزرا ہے، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ وہ کون سا زمانہ ہے، وہ کون سا ٹائم ہے۔ قرآن مجید ایک اور واقعے کو بیان کرتا ہے، انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها حملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اپنی ایک امانت آسمانوں پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی، یہ سب چیزیں اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں، انسان نے اسے قبول کیا، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے، ظلومن جہولا، ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر ایک پروسیس اس دنیا میں آنے کے ساتھ جو میری اس بینگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ مجھ پہ گزرتا ہے، اور وہ میرا بچپن ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کا بچپن ہے۔ جب ہم کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اس اپنے ٹائم ڈیوریشن میں سے کوئی چیز ریکال نہیں کرتے، لیکن اپنے
اس ٹائم کے ساتھ وابستہ میری ہر یاداشت میرے لیے اہمیت رکھتی ہے. اور میں جب چھوٹا ہوتا ہوں، انسان جب چھوٹا ہوتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بڑے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنی بچپن کی ان سٹوریز کو سننا پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ شغف رکھتا ہے، کیونکہ وہ میری وہ یاداشتیں ہیں جو مجھے یاد نہیں ہوتی، وہ میری وہ حرکات اور سکنات ہیں جن کا میں خود شاہد نہیں ہوتا، جن کی میں خود وٹنس نہیں ہوتا اپنی یاداشت کے اعتبار سے، انہیں ریکال کرنے کے اعتبار سے. اس لیے قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ذکرہم بایام اللہ، اپنے لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرائیے. وہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکرہم بایام اللہ ای ایام وصالہ، کہ انہیں اللہ کے وہ دن یاد کراؤ جب تمہاری ارواح نے اللہ کے قرب میں وہ ایام گزارے تھے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس ورلڈ ویو کے اوپر رومی کھڑا ہے، یہ ورلڈ ویو ہے ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرنا. جس کووننٹ کے پیچھے رومی چلتا ہے، جس پرومس کے پیچھے رومی چلتا ہے، وہ ہے پرومس آف الست، کہ میں نے اپنے اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، ایک پیمان کیا ہے، اسے میں نے یاد کرنا ہے اور اسی کی سمت میں نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، اسی کی سمت میں نے لوٹنا ہے، اسی کی ذمہ داری لے کے میں اس دنیا سے اس دنیا کے اندر آیا ہوں، اور یہ دنیا میری امتحان گاہ ہے، میرے لیے آزمائش ہے. یہاں میں نے سروائیو کرنا ہے، مگر اس طرح سروائیو کرنا ہے کہ میں اپنے ہر گزرتی سانس کے ساتھ، اپنے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عمل تخلیق کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، جاننے کے ذریعے، پہچاننے کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، محبت کے ذریعے اپنے اس وعدے کو فلفل کرتا جاؤں، تاکہ جس طرح میں وہاں اس کے قریب تھا، میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کی اس کلوزنس کو، اس کی اس انٹیمیسی کو دوبارہ حاصل کر سکوں. یہ وہ ساری فلسفی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ اسے تصوف کہہ لیں، آپ اسے تزکیہ کہہ لیں، آپ اسے احسان کہہ لیں، آپ اسے کوئی دوسرا لفظ دے لیں، مگر یہ وہ ساری فلسفی ہے جس پہ رومی کی ساری عمارت کھڑی ہے، جس پہ دیگر تمام رومی کے جو ہم مکتب لوگ ہیں ان کی ساری عمارت جس پہ کھڑی ہے، وہ یہ فلسفی ہے کہ وہ الست کے دن کی طرف بلاتے ہیں کہ اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ جس نے تم سے تب بھی کلام کیا جب تم کسی اور فارم کے اندر تھے، اور وہ تمہاری اسپرٹ کی طرف، تمہاری روح کی طرف اشارہ کرتی ہے. میں یہاں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جہاں سے رومی کی مثنوی شروع ہوتی ہے. رومی کی مثنوی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بانسری سے شروع ہوتی ہے، بانسری کی بات سے، فلوٹ. انسان حیران ہوتا ہے کہ بانسری کی بات سے ایک کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، مگر وہ بانسری کی داستان یہ ہے کہ جب بانسری بجائی جاتی ہے، فلوٹ بجائی جاتی ہے، تو اس کا انسان کے احساسات پہ ایک اثر ہوتا ہے، ایک درد کی، سوز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. رومی کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا جو بانسری ہے یہ کیا کہتی ہے، اس کا سوز، اس کا درد کہاں سے آتا ہے. رومی کے نزدیک جو بانسری ہے یہ ایک لکڑی ہے، اور یہ لکڑی ایک جنگل سے کاٹی گئی، اس جنگل سے کاٹ کے اسے لایا گیا، اسے خشک کیا گیا، پھر اس کو پروسیس کیا گیا. پروسیس کرنے کے بعد یہ اپنی اس حیت سے، اس فارم سے نکل کے اس حیت اور اس فارم کے اندر آ گئی ہے اب جس میں یہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ بانسری بنیادی طور پہ اپنے اوریجن کے لیے اداس ہے، اپنے اوریجن کے لیے تڑپتی ہے، اس کے لیے پریشان ہوتی ہے اور اس طرف جانا چاہتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، نئے کو سنو، بانسری کو سنو، وہ تم سے کوئی بات کہتی ہے. از جدائی ہا شکایت می کند، وہ
اپنے بچھڑنے کا، اپنے اوریجن سے دور ہونے کا رونا تمہارے سامنے روتی ہے. کز نیستا تا مرابا برید ان از نفیرم مرد و زن نالیدہ ان. جب سے مجھے جنگل سے کاٹ کے یہاں لایا گیا ہے، اپنے سوز میں بھی رو رہی ہوں اور میرے سوز میں باقی لوگ بھی میرے ساتھ مل کے رو رہے ہیں. سینہ خواہم شرح شرح از فراق. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانسری کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ نئے نواز اپنا ہاتھ لگا کے اس سے مختلف سریں پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا سینہ چھلنی کیا گیا تب اس سے وہ آوازیں برآمد ہوتی ہیں. سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. کہ جب تک اللہ کے ہجر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی یاد میں اس کی طرف کشش اختیار کر کے تمہارے سینے کے اندر وہ چھلنی نہیں ہو جاتا، وہ شرح شرح نہیں ہو جاتا، تب تک تمہیں وہ آواز سنائی نہیں دے سکتی، تب تک تم اس سوز کو، اس محبت کو محسوس نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بانسری کہتی ہے سر من از نالائی من دور نیست لیک چشموں گوش را آنور نیست. کہ جو میرا سوز ہے یہ زیادہ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کے پاس وہ نور نہیں ہے جو اس کا ادراک کر سکے کہ یہ آواز کہاں سے پیدا ہوتی ہے. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کسرا دید جان دستور نیست. تمہارا بدن تمہاری روح سے دور نہیں ہے اور تمہاری روح تمہارے بدن سے دور نہیں ہے، مگر جب تمہارا بدن تمہاری روح کو دیکھ نہیں پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تمہیں اپنی روح کو دیکھنے کا اشتیاق نہیں ہے. ہر چیز اپنے طالب کو ملتی ہے، جو کسی چیز کا طالب نہیں ہے وہ چیز اس کی طرف نہیں آتی. جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیز آپ کو ڈھونڈتی ہے، آپ جس کے پیچھے ہیں وہ چیز آپ کو پیچھے ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ کی محبت میں، اس کی طلب میں نکلتے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، اس کی پریز میں، اس کی حمد میں، اس کی ثنا میں، اس کی بندگی میں نکلتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے حجابات اٹھاتا ہے، آپ کو اپنے قرب کی راہیں دکھاتا ہے. کس وقت؟ جب آپ میں وہ طلب پیدا ہوتی ہے جس قطعے کی طرف سمیع اللہ ملک صاحب نے اشارہ کیا، من طلبنی فقط وجدنی. اول چیز جو شرط ہے وہ طلب ہے. جب طلب پیدا ہوتی ہے پھر جسم کے یہ جو حجاب ہیں اور پردے ہیں یہ اٹھتے ہیں اور انسان اس نور کو، اس روح کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی حکایت، رومی از فیمس فار ہز اسٹوریز، اور رومی نے ایک سٹوری بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چاند دیکھنے گئے کہ عید کا چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا. پہاڑ پہ چڑھے، ایک آدمی نے کہا کہ مجھے وہ چاند نظر آ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی چاند نہیں ہے. اور اس شخص جس نے کہا کہ مجھے چاند نظر آیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا گفت ترکن دست و بر ابرو بمال آنگہاں تو در نگر سوئے ہلال. حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اپنے ہاتھ تر کرو اور اپنی آنکھوں کو صاف کرو اور اس کے بعد دوبارہ تم چاند کی طرف دیکھو. اس شخص نے اپنی آنکھوں کو دھویا اور دوبارہ چاند کی طرف دیکھا، فلک کی طرف دیکھا تو فلک پہ کوئی چاند نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا ایک بال ٹیڑھا ہو گیا تھا جس نے تمہارا آسمان دیکھنے کا ویو خراب کر دیا تھا، اور وہ بال تمہیں آسمان پہ وہ چاند دکھا رہا تھا جو ابھی طلوع ہی نہیں ہوا. اور مولانا رومی کہتے ہیں منہ کش چوں پردے گردوں بود چوں ہما اجزات کش شد چوں بود. کہ اگر ایک بال آنکھ کے سامنے آ جائے تو تمہارے فلک کو دیکھنے سے جو چاند نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے. جب تمہارا سارا جسم حجاب بن جائے گا تم آسمان کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ کتنے مغالطوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے جو آنکھ کے سامنے پردہ ہے اگر وہ ایک بال کے برابر بھی ہو
تو بھی وہ آپ کے ورلڈ ویو کو متاثر کرتا ہے اور اسے خراب کرتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اتنے شاندار خطبات اس سے پہلے سنے ہیں، اور ایک آخری رومی کے پرسپیکٹو میں عرض کرنا چاہتا ہوں چیز، اور اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ لمحے آپ اسے سوچئے گا ضرور۔ آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ بھی کوئی رائے لا سکتے ہیں، اس سے بہتر بھی کوئی رائے لا سکتے ہیں، جو بھی ہے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بالکل ایک سمپل جو رومی نے ایک ایگزامپل دی ہے، اسے اپنے پاس کچھ دیر ریفلیکٹ کرنے کے لیے رکھیے گا اور سوچئے گا کہ ہماری زندگی میں یہ بات کس حد تک کوئی بہتری یا کوئی خیر لا سکتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، یہ رومی نے جو فرمایا ہے میں اس کو اپنے انداز میں مزید آسان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک درویش سے پوچھا کہ میں ظاہری اپنے اعمال پورے کرتا ہوں، اس کے بعد تم جس اندر کی دنیا کی بات کرتے ہو، جس دل کی بات کرتے ہو، مجھے اس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اس درویش نے کہا کہ وقت آنے پہ تجھے اس کا جواب ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی ایک تاجر تھا، اور پرانے زمانے میں جیسے آپ نے مختلف ٹرکش سیریز ارطغرل میں اور باقی سیریز میں دیکھا ہوگا کہ کاروان چلتے تھے تجارت کے، اور وہ کئی کئی سال تجارت میں رہتے تھے۔ وہ اپنا کاروان لے کے جانے لگا تو اس نے ایک بلڈنگ انجینئر کو، ایک معمار کو اس نے رقم دی اور نقشہ دیا کہ اس کے مطابق میرا گھر تعمیر کر دینا میرے واپس آنے سے پہلے پہلے۔ اس نے اسے رقم دی اور چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا، اس نے اپنا گھر دیکھا جو اس معمار نے نیا تعمیر کیا تھا۔ خوبصورت بلڈنگ تھی، شاندار نقش و نگاری کی گئی تھی، قیمتی پردے لٹکا دیے گئے تھے، قیمتی فانوس لٹکا دیے گئے تھے، قیمتی غالیچے بچھا دیے گئے تھے، اور دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ واقعتاً ایک شایان شان گھر ہے، ایک محل ہے۔ وہ شخص جب اس گھر میں داخل ہوا تو اندر شمعیں جل رہی تھی، اور شمعوں کا دھواں پورے گھر میں بھرا ہوا تھا، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، اور کچھ جگہ تھی جہاں شمعیں نہیں جل رہی تھی، اس جگہ پہ اندھیرا تھا۔ تو وہ شخص معمار سے سخت غصے ہوا، بلڈنگ انجینئر سے سخت غصے ہوا، اور اس نے کہا کہ اتنی بڑی بلڈنگ بنائی تم نے، مگر اندر جو دھواں بھرا ہے اس کے نکلنے کے لیے تم نے کوئی کھڑکی نہ بنائی، اور تازہ ہوا اندر آنے کے لیے کوئی کھڑکی نہیں بنائی، اور روشنی اندر آنے کے لیے تم نے کوئی روشن دان کیوں نہیں بنایا؟ میری ساری دولت اور پیسہ اور ویلتھ تم نے غارت کر دی، اتنا بڑا گھر بنا کے اس میں کوئی روشن دان نہیں رکھا کہ باہر سے تازہ ہوا آ سکے، باہر سے سورج کی روشنی آ سکے۔ وہ درویش قریب کھڑا تھا۔ اس درویش نے کہا کہ اس پہ غصے نہ ہو، یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ آپ جتنی بڑی بلڈنگ مرضی اپنے ریچولز کی بنا لیں، آپ کو آسمان سے نور اندر لانے کے لیے دل کا روشن دان درکار ہوتا ہے۔ رومی نے کہا کہ آپ جتنے بڑے اپنے ظاہر میں کامل اور عامل ہو جائیں، پابند صوم و صلات ہو جائیں، مذہبی ہو جائیں، آپ کو اپنے اندر ایک کھڑکی درکار ہوتی ہے جس سے آپ لاہوت اور مالکوت کی ہوا لے سکیں اور روشنی لے سکیں۔ اس لیے رومی فرماتے ہیں کہ دوزخ است خانہ کاں بے روزن است، اصل دین اے بندہ روزن کردن است، کہ دوزخ ہے وہ گھر جس میں روشن دان نہ ہو،
اور اے بندے دین کی اصل یہ ہے کہ تو اپنے جسم میں ایک روشن دان پیدا کر جس سے تجھے اپنے مالک کے نور نصیب ہو سکے اور اپنے عالم ارواح سے تازہ ہوا نصیب ہو سکے۔ میں آپ سے پھر ایک بار کہوں گا کہ آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یا اس کے متبادل کوئی رائے لے کے آئیں، یا اس سے بہتر کوئی رائے لے کے آئیں، لیکن رومی کی اس بات پہ کچھ لمحے غور کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی زندگی تبدیل کر دے کہ صرف ظاہر بہت کچھ ہے، ظاہر ہے بلڈنگ تو ظاہر ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر ایک روشن دان درکار ہوتا ہے جہاں سے تازہ ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔